السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے روحانی و جسمانی طبیب پروفیسر قاری عبدالمنان زیدی۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے جادو پر۔ یہ جادو جو ہے جن گھرانوں پر یا جن خواتین و حضرات پر ہوتا ہے وہ ایک ایسی اذیت میں ہوتے ہیں کہ اس اذیت کا اس کو ہی پتہ ہے جس کے اوپر جادو۔ جادو کرنے کی بے شمار جو ہے واقعات ہیں اور اس کی بے شمار قسمیں ہیں۔ جادو بے شمار کاموں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکی ہے، خوبصورت ہے، صحت مند ہے، لمبے بال ہے، ماشاءاللہ، اس پر جادو ایسا کر دیتے ہیں وہ دنوں کے اندر جو ہے وہ اس کا حسن، جوانی اور اس کا جسم دبلا پتلا وہ چارپائی پر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بس اوقات بیٹیاں ہوتی ہیں یا ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ہر سال اول پوزیشن لیتے ہیں اور حاسدین حسد کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تو کمزور ہیں، ان کے بچے جناب کلاس میں پوزیشن لیتے ہیں۔ جادو کر دیتے ہیں بندے کے دماغ کو، بیٹے اور بیٹی کے دماغ کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح بس اوقات ایسے جادو کرتے ہیں کہ بندے کی اچھی بھلی لائف گزر رہی ہوتی ہے، گھر میں سب افراد بیٹے بیٹیاں ماشاءاللہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ایسا جادو کر دیتے ہیں کہ گھر کے اندر جادو کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی کو سر درد ہے، کسی کو کمر درد ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہے، کسی کو جناب وہ ساری رات نیند نہیں آتی، یعنی گھر میں جتنے افراد ہیں اتنی ہی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور گھر کا سربراہ کہتا ہے کہ قاری صاحب ہمارے گھر میں یقین کریں کہ کھانے کا کم خرچہ ہے، علاج جو اس کا ہے ہم کبھی کسی عامل کے پاس دم کرواتے ہیں تو 7,000 اس کا ہدیہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہر بچے کو دوسرے تیسرے دن کبھی کسی کو تکلیف، کبھی کسی کو تکلیف، ہمارے گھر کے زیادہ اخراجات انہی پر لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، بس اوقات یہ جادو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے ایسی شکل کے اندر۔ یقین کریں وہ کہتے ہیں ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا سین جو ہے اس میں کبھی مرچوں کے دانے ہوتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں پانی کے چھٹے ہوتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں تیل کے چھٹے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے خواتین و حضرات وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو اکثر خون کے چھٹے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے خواتین و حضرات وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے بکسے کے اندر رکھ کے تالا لگاتے تھے، اس کے باوجود ہمارے جو ہے نا کپڑے جل جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مخصوص جگہوں پر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے چھری سے کاٹا ہو۔ اس کی جادو کی بے شمار علامات ہیں، بعض ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ یقین کریں یہ واقعہ دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بندہ وہ کہتا ہے میری 5-6 بیٹیاں، بیٹا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، دسترخوان لگاتے ہیں، کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے تو جنات اس میں گندگی پھینک دیتے ہیں، ہم پکا کر محنت کر کے دسترخوان پر رکھتے ہیں تو ہمیں کھانا نہیں کھانے دیتے، اتنی کسی نے جادو سخت کیا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، کھانا پکانے کے بعد جو ہے نا ہم دسترخوان نہیں لگاتے، ہم باہر دیکھتے ہیں گلی میں کوئی بھی بندہ جو جا رہا ہوتا ہے اس کو آواز دیتے ہیں، اپنے دسترخوان کے اوپر اس کو بٹھاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دسترخوان میں ہماری بچیاں اور ہم ہوں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے دسترخوان میں گندگی پھینک دیتے ہیں، پکا پکایا کھانا ہمارا حرام کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں قاری صاحب کوئی دنیا کا عمل نہیں چھوڑا، سب بابوں کے پاس گیا ہوئے، سب کچھ کیا، ہر کسی نے اتنا ہدیہ چاہیے، اتنی چیزیں چاہیے، اتنے بکرے چاہیے، اتنے سوٹ چاہیے، اتنا گھی چاہیے، اتنا دودھ چاہیے، بہت کچھ ہم نے دیا ہے، اب تو کنگال ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہمارا جو اثرات ہیں یہ نہیں ختم ہو رہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہم نے ان کے گھروں میں 5 وقت کی نماز، باوضو ہونا، گھر کو شرک سے صاف کرنا، تویزوں سے صاف کرنا، ایسی چیزیں جو غیر مسنون ہیں وہ گھر سے ہم نے نکال دی ہیں، اور ان کو یہ سمجھایا ہے نماز آپ نے پڑھنی، آپ کے اوپر جیسی بھی کیفیت ہو آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، وضو کریں اور نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے اور شام کے اذکار، سوتے وقت دعا پڑھ کے سوئیں، اپنے آپ کو آیت الکرسی اور 4 کل اور اس کے علاوہ جو ہے
आऊज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही, दुरूद पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। जब उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया और कुरान के हमने वजीफ़े बताए, अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने शुरू किया है यकीन और एतमाद के साथ, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से वो असरात ख़त्म हो गए, हमारी बेटियाँ सेहतमंद हैं, हमारे दस्तरखान पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, बस औक़ात यकीन करें ऐसे ऐसे घरों में कि बेटी खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, वालिदैन भी हैं और मालदार भी हैं, घर भी अच्छा है, लेकिन बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। जो आता है आकर जनाब देख कर जाते हैं तो कहते हैं माशाल्लाह आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई, ये सलीका शार है, सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों के बाद जनाब वो रब्ता भी नहीं करते, ये भी नहीं बताते कि हमने कहीं और रिश्ता कर लिया है आप अपनी बेटी का, यानी जाकर वापस दोबारा जवाब ही नहीं देते। वो कहते हैं हम परेशान हैं। एक होता है कि नस्ब अच्छा ना हो, बेटियाँ खूबसूरत ना हो, बेटियों के कलर वाइट ना हो, बेटियाँ बापर्दा ना हो, बेटियाँ तालीम याफ्ता ना हो और वालिदैन उनका अच्छा घर और अच्छा कारोबार ना हो, कहते सब कुछ है। यकीन करें बसाकात ऐसी परेशानी है, बेटी की उम्र ज़्यादा हो जाती है और रिश्ता नहीं होता, अगर कहीं बात होती है तो महीना डेढ़ महीने बाद रिश्ता टूट जाता है। ऐसे ऐसे जादू हैं जो लोग कर रहे हैं। और यकीन करें ऐसी ऐसी बेटियां हैं, वो कहती हैं कि हमारे दिमाग को ऐसा किसने कर दिया है, हर वक्त इसला बेटी अचानक बोलना शुरू कर दी ऊंची ऊंची आवाज़। वो कहते हैं ये बेटी तो बोलती ही नहीं थी, हमारे आगे कभी बात ही नहीं की, पता नहीं इसको क्या हो गया। जब उसके जादू के असरात उसके दिमाग को ख़त्म हो जाते तो वो हैरान होती है। जब उसको बताते हैं कि आप ऐसे करते हो, कहती मैं तो कर ही नहीं सकती। यकीन करें सामीन कराम, इसके अलावा जादू की बहुत ज़्यादा अक़साम हैं। बस औक़ात जादू की वजह से जिस्म में बीमारियाँ लग जाती हैं और वहाँ पर असल होना चाहिए कि कुरान और हदीस से रूहानी उसका इलाज करवाएं। तो कई लोग होते हैं उनको यानी रूहानी इलाज पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, वो कहते हैं जो भी है ये बीमारी और मर्ज़ है। वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, इलाज करवाते रहते हैं और कभी दवाई फ़ायदा कर जाती है, 2-4 दिन वही दवाई उसके बाद नुकसान करती है। तो यकीन उनका पक्का होता है। इसी तरह मैं फैसलाबाद का एक वाक़या आपके सामने रखूँगा कि एक जवान बेटी, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई और उसको दौरा पड़ गया और उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, वो उसको इंजेक्शन लगाएं, कि उसको ड्रिप लगाएं, जनाब वो ठीक हो जाती थी, फिर उसको जनाब घर ले आते। तो जब एक बार लेकर गए, 2 बार लेकर गए, तो एक बार वो लेकर गए तो वो जनाब बहुत ज़्यादा उन्होंने उसका इलाज वगैरह किया, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर में डॉक्टर जो है ना परेशान होकर कहने लगा आप किसी आलिम दीन को बुलाएं, इसको दम करवाएं, इसका रूहानी इलाज करवाएं, इसको बीमारी कोई नहीं। यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस घर गया, जाकर मैंने उस बेटी को, उसने ऊपर चादर ली हुई थी, मैंने उसको उस पर कुरान मजीद पढ़ा, उसको दम किया। 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद जब कुरान के असरात उस पर आए और उससे जिन्नात और जादू के असरात ख़त्म हुए तो वो उठकर बैठ गई। यकीन करें वो बेटी इतनी अखलाक वाली थी ना, जब वो बैठी ना उसको कोई पता नहीं कि इन्होंने मुझे दम किया है। वो बैठकर कहने लगी ये भाई जी आए हैं। और वो घर की उनकी यानी एक ही बेटी थी और एक बेटा था और घर का सारा काम भी वही करती थी। यकीन करें जब वो उठी ना तो उसने मुझे देखा ना, इतनी खुश हुई, कहती है भाजी आए ने। फ़ौरन वो जो है ना जाकर चाय बनाने लगी, क्योंकि मेहमान के लिए चाय वो बनाती थी, चाय बना कर ले आई फलां। जब यानी उससे असरात ख़त्म हो गए, यकीन करें जब मैं आने लगा ना तो 50-60 रुपये वो ना ज़बरदस्ती मेरी जेब में डालने लगे। मैंने कहा रहने दे, कोई बात नहीं, बेटी है। मैंने ना लिए। दोबारा 15-20 दिन बाद दोबारा शिकायत हुई, फिर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने दम किया तो फिर वो माशाल्लाह ठीक हो गई। फिर मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दें, कोई मसला नहीं। हालात उनके घर बार ऐसा था, मैंने सोचा पता नहीं ये इनके पास पैसे भी है या नहीं, मैं लेकर चला जाऊंगा, इनके घर में खाना भी है या नहीं है, इनके घर में लिबास कपड़े वगैरह, पता नहीं किस तरह गुर्बत में ये बेचारे हैं। अस्पताल में जा कर इतना इलाज किया बेटी का, मैंने ना लिए। तीसरी मरतबा उन्होंने बुलाया मुझे और कहते हैं कारी साहब जब पहली मरतबा आप आए थे ना, हमारे घर कोई पैसे नहीं थे कि हम आपको दें, हमने हमसाई से कुछ पैसे पकड़े थे, जब आपको दिए आपने नहीं लिए, हमने आपके जाने के बाद वो वापस कर दिए। जब दूसरी मरतबा आपको बुलाया तो फिर भी हमने हमसायों से पैसे उधार लिए थे, जब आप गए आपने नहीं लिए, हमने वापस कर दिए। आज हम आपको बता रहे हैं जब आप
ہماری بیٹی کے علاج میں کامیاب ہو گئے، ہماری بیٹی صحیح ہو گئی۔ اسی طرح ایک بیٹی ہے فیصل آباد کے اندر، وہ جناب بے ہوش ہو گئی، فیملی ڈاکٹر کو بلایا، اس نے انجیکشن لگایا، سب کچھ کیا، بڑی محنت کی، اس کو ہوش ہی نہ آئے۔ وہ دوبارہ اپنی کلینک میں چلا گیا، اس نے کہا آدھے گھنٹے کے بعد مجھے دوبارہ بتانا۔ دوبارہ آدھا گھنٹہ وہ کہتے ہیں ہوش ہی نہیں پکڑ رہی۔ خیر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو روحانی مسئلہ ہے، جادو ہے یا جنات ہیں، تو آپ اس کو کسی عمل سے اس کا علاج کروائیں۔ وہ کہنے لگے ہمارے علم میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر وہ ڈاکٹر صاحب مجھے جانتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے ان کو میرے پاس بھیج دیا، تو وہ میرے پاس آئے، قاری صاحب ہماری بیٹی ہے، وہ بے ہوش ہے، تو آپ ہمارے گھر چلیں۔ میں نے کہا بھائی میں کسی کے گھر نہیں جاتا، آپ اپنی بیٹی ہمارے پاس لے آئیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا قاری صاحب تو ہمارے پاس نہیں آ رہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میرے بھی فیملی ڈاکٹر تھے، بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی تو گھر میں آ کر دوائی دے کر چلے جاتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر ماشاءاللہ بہت احترام کرتے ہیں ہمارا۔ تو جب اس نے ذاتی طور پر مجھے کہا کہ یہ میرا مریض ہے تو آپ پلیز اس کو لائیں گے، گاڑی لیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا، وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خیر میں چلا گیا، جا کر میں نے دیکھا، یقین کریں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، چارپائی کے اوپر اس طرح بے جان حالت میں جس طرح بندہ ہوتا ہے ایسے پڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں۔ خیر میں نے السلام علیکم کہا اور میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں نے قرآن مختلف جگہوں سے پڑھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 2-3 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو میں نے کہا جلدی آپ ہوٹل سے جائیں، کسی اچھے ہوٹل سے اس کے لیے گوشت ہو اور وہ بھی بڑا لے کر آئے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے بڑا گوشت جو ہے تھا جادو جنات والے مریضوں کو نہیں کھلاتے۔ میں نے کہا بڑا گوشت لے کر آؤ، روٹی لے کر آؤ، رکھو۔ میں نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو کہیں یہ کھائے۔ خیر اس نے نا ماشاءاللہ سیر ہو کر مکمل، ماشاءاللہ اس نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، رات نا اس کو مغرب کے وقت یا عصر کے بعد آپ اس کے والدین ماں باپ کو میں نے کہا کہ آپ میرے پاس لے کر آنا، مزید میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائی کر دوں گا، اللہ کرم کرے گا۔ تو یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں قاری صاحب یہ تو بیمار ہے، یہ تو نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، آپ عصر کی نماز پڑھیں، اس کو کہیں گے یہ چل کر آئے گی۔ وہی ہوا، عصر کے بعد ماشاءاللہ اس کو کہا تو وہ چل کر جو ہے میرے پاس آئے، تو میں نے مکمل ان کا علاج کیا الحمدللہ۔ تو کہنے لگے قاری صاحب ہم بہت پریشان تھے، ہم بہت پریشان تھے۔ میں نے کہا اصل میں جن گھروں میں جادو ہے، جنات ہے، سایہ ہے، نظر بد ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بیماری کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی گھر میں افراد ہیں سب کو معلومات ہونی چاہیے کہ وہ فوراً اس پر آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، چاروں کل پڑھیں۔ یہ اذکار ہوتے ہیں الحمدللہ۔ میرے ساتھ جو بھی خواتین و حضرات رابطہ کرتے ہیں میں ان کو اذکار بتاتا ہوں کہ آپ یہ اذکار کریں تاکہ آپ کے گھر میں جادو کی شکایت فوراً ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ایک ہے فیصل آباد میں ڈی ٹائپ کالونی ایک علاقہ ہے، وہاں ایک جو ہے لڑکی کو دورے پڑ گئے، جنات کا اتنا اثر، پریشان، وہ مجھے لے کر چلے گئے الحمدللہ۔ میں نے جاتے ہی جناب اس کو میں نے دم کرنا تھا، تو وہ اس کی چارپائی بیری کا جو درخت ہے اس کے نیچے پڑی تھی، تو میں نے اس کو دم کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا یہ بیری کے 7 پتر لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی، اس سے اس کو ابھی نہلا دیں۔ انہوں نے نہلا دیا، میں نے دم کر دیا، میں گھر آ گیا۔ دوبارہ اس کو شکایت ہی نہیں ہوئی، ایک دم اور بیری کے پتوں کے نہانے سے وہ فوراً بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد کوئی اور مریض وہ میرے پاس لے کر آیا، قاری صاحب اس کو آپ چیک کریں۔ میں نے کہا وہ بیٹی، اس نے کہا وہ تو ماشاءاللہ آپ نے دم کیا تھا، بیری کے پتوں سے نہایا، اسی وقت وہ دوبارہ شکایت ہی نہیں اس کو ہوئی۔ الحمدللہ یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ بہت جلد اثر کرتا ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر ایمان ہو، آپ کے اندر اسلام ہو، شرک و بدعت سے آپ خالی ہو۔ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی اچھائی ہے وہ اللہ ذوالجلال دے سکتے ہیں، اگر اللہ روک دیں کوئی نہیں روک۔ دنیا میں کوئی بھی بیماری ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، جب اللہ شفا دیں گے تب ہو۔ یہ جتنے قبروں والے ہیں، یہ جتنے مرد ہیں، یہ جتنے پیر ہیں، بزرگ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر شفا دیتا ہے تو صرف اللہ ذوالجلال دیتا ہے۔ جب آپ کا یہ یقین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت پریشان نہیں کرے گی۔ تو آپ سے کافی لمبا یہ آج کا ہمارا لیکچر ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہماری آن لائن سروس ہے، جس گھر میں جادو ہو، جنات ہو، سایہ ہو، کوئی بھی ہو،
ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کریں، اپنا نام لکھیں، اپنی عمر اور اپنے ملک اور شہر کا نام لکھیں اور اپنی بیماری لکھیں، انشاءاللہ ہم آن لائن وہیں آپ کا علاج کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ جن گھروں میں جنات ہیں، جادو ہیں، اللہ ذوالجلال ان کو محفوظ کر دیں، ان سے اثرات ختم ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔